نیند کے دوران جو ہے شیطان کی مداخلت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا بتائیں گے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ہمیں یہ جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہمارے جسم پہ اس طرح دوڑتا ہے جس طرح ہمارے رگوں میں خون. شیطان کو یہ صلاحیت ہے کہ وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کب ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور اس وقت وہ دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. جب ہم اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں تو پھر شیطان ہٹ جاتا ہے. اسی طرح جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور شیطان کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ ہمیں ڈراؤنے خواب دکھا کے ہمیں ہم پہ خوف طاری کر سکتا ہے، ہماری نیند ڈسٹرب کر سکتا ہے. اچھا، لیکن یہ کہنے کے بعد ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بے بس نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اتنی مبارک اور اتنی بڑی بڑی اتنی عظیم قرآنی آیتیں اتاری ہیں جس کے پڑھنے سے شیطان کوسوں دور چلا جاتا ہے اور انسان بالکل محفوظ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جو پہلی آیت جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی قرآن کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک ہے، اور صحیح حدیث کے مطابق اگر کوئی انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ معمور کر دیتا ہے پوری رات کے لیے، جو اسے ہر قسم کے شر سے اور خطرات سے محفوظ کر دیتا ہے. دیکھیں یہ تو ہو گئی آیت الکرسی کی بات. اس کے بعد اسی طرح ایک اور آیت ہے، دو آیتیں ہیں جن کی جو اتنی عظیم آیتیں ہیں، اور اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دو آیتیں پڑھ لے تو وہ آیتیں پوری رات کے لیے اس انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اچھا کافی، اب پہلے میں وہ آیتیں بتا دوں. یہ دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آیت نمبر 2 سے 85 اور 286. دیکھیں اس آیت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ آیت اپنے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے عطا کیا ہے. دیکھو عرش اتنی عظیم چیز، اس کے اندر پھر خزانہ اور اس کے اندر سے ان آیتوں کی عظمت کا اندازہ لگانا انسانی ذہن کے لیے میرے خیال سے پاسبل نہیں ہے. اتنی بس یہی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. اچھا کافی جو ہے نا بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے. جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس سے ہر چیز سے حفاظت ہو جاتی ہے، شیطان کے شر سے بھی اور کسی قسم کے خطرات سے بھی. بلکہ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد نیند میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو یہ آیتیں اس کی مغفرت کے لیے بھی کافی ہوتی ہیں. دیکھیں تو اب یہ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. بے شک فرشتوں کے حصار میں ہم سو رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیطانوں کو ہماری نیند میں مداخلت سے روک دیتا ہے. ہماری جو صبح ہیں وہ برکت والی ہو جاتی ہیں. اور تو تھوڑا سا میں اور اس پہ ایکسپلین کر دوں کہ دیکھیں ہم یہ آیتیں پڑھتے تو ہیں، ہمیں تھوڑی سی اور ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم ان آیتوں کا نا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے. اس لیے کہ ہم جب ترجمہ ون ٹائم ایفرٹ ہوتی ہے، لیکن جب ہم بار بار یہ آیتیں پڑھیں گے تو ہمارے ترجمہ جب ہمارے ذہن میں آئے گا تو اس کا جو امپیکٹ ہے ہمارے دل و دماغ کے اوپر وہ اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ واللہ اس کی وجہ سے ہمارے روح طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں جب ہم واقعی ان کو معنی مطلب کیسا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو بے فکر ہو جائیں کہ شیطان تو مداخلت کر ہی نہیں سکتا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بڑی سکون والی نیند دیتا ہے. اور جب سکون والی نیند ہمیں میسر ہوگی تو ہمیں جو وہ ہمارے اندر ڈپریشن اور اسٹریس سے فائٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ ان چیزوں کو عمل کر کے ہم بہت کچھ گین کر سکتے ہیں. بس ایک اور عمل میں بتا دوں جو بڑی صحیح حدیث سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باقاعدگی سے کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار لیتے تھے اور اس کے اپنے سر پہ اور پورے بدن پہ اپنے ہاتھ کو مل لیا کرتے تھے. اور یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کرتے تھے. ہمیں اس عمل کو اور ان آیت کو سونے سے پہلے اپنا معمول بنانا چاہیے.